خدا مجسم میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہمارا خدا جو عزت اور تعظیم کے لائق ہے، ہم یہ ساری تعظیم اسی کے لیے کرتے ہیں، ہم ساری تالیاں اسی کے لیے بجاتے ہیں اور اسی کو اپنی زندگی میں ویلکم کہتے ہیں۔ آج کا دن مسیحی تاریخ میں بہت بڑا دن ہے۔ یوں کہیے جیسے خدا یسوع جب پیدا ہوا تو بہت بڑا دن تھا، اس کے بعد وہ صلیب پر مر گیا، جی اٹھا، یہ سب سے بڑا دن تھا۔ اس کا وعدہ، اس کے بعد ایک اور بہت بڑا وعدہ ہے کہ میں تمہیں یتیم یا بے سہارا نہ چھوڑوں گا۔ جی اٹھنے کے بعد اس نے اس بات کا وعدہ کیا کہ میں باپ سے درخواست کروں گا تاکہ وہ تمہیں روح القدس مددگار بخشے۔ تو آئے ہم اپنے خدا کے کلام کو سمجھنے کے لیے اعمال کی کتاب اس کا دوسرا باب، اس کی پہلی آیت سے چوتھی آیت تک پڑھتے ہیں۔ تو کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ خدا کی برکت اس کے مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر۔ آج کا دن بہت عظیم دن ہے، اور آج کے دن کو ایک نام دیا جاتا ہے عید پینتیکوست۔ آج کا دن کیا ہے؟ عید پینتیکوست، عید ولادت المسیح، یعنی مسیح پیدا ہوا، اس کی ولادت ہوئی۔ عید قیامت المسیح، مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا، اور یہاں کیا ہے؟ عید پینتیکوست۔ اسرائیل میں 7 عیدیں مانی جاتی تھیں، اور ہر ایک عید کا کوئی نہ کوئی مقصد اور مطلب ہوتا تھا، تک سے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ جب تک سے بات کی جاتی ہے تو پھر وہ مذہبی تک ہی ہوتا ہے، یا کسی کو دیکھ کر بنا لیا، ایسا نہیں ہے جی۔ لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے ایک ایک موقع اور ایک ایک عید کے متعلق قوم بنی اسرائیل کو بتایا کہ اس عید کا مطلب کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے۔ جب ہم عید پینتیکوست کے متعلق غور کرتے ہیں تو ہم احبار کی کتاب کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو احبار کی کتاب کے 23ویں باب میں اس بات کا واضح ذکر ہے جو میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے ہے کہ عید پینتیکوست کیا ہے۔ احبار کی کتاب 23واں باب اس کی 15ویں اور 16ویں آیت میں لکھا ہے، اور تم سبت کے دوسرے دن جس دن حلالی کی قربانی کے لیے پولا لاؤ گے گننا شروع کرنا جب تک 7 سبت پورے نہ ہو جائیں، اور 7ویں سبت کے دوسرے دن تک 50 دن گن لینا، تب تم خدا کے لیے نذر کی نئی قربانی چڑھانا یا گزرانا۔ جب ہم کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں عید پینتیکوست کے متعلق، تو عید پینتیکوست اس کا مطلب ہے پہلے پھل کا وہ حصہ جو خدا چاہتا ہے اسے دیا جائے۔
پہلے پھلوں کی عید یعنی کہ پہلے پھل کا پہلا حصہ خدا کو دینا۔ کلام میں لکھا ہے کہ تو ہر چیز کا حصہ جو اول ہے مجھے دینا، پہلے مجھے دینا۔ میں اس پہ تشریح نہیں کروں گا، بعد میں کروں گا، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں قوم بنی اسرائیل کے لیے حکم تھا کہ کسی بھی پھل کا پہلا حصہ مجھے دینا ہے، قربانی کے طور پر۔ پھل ہوں، اناج ہوں، بھیڑ بکریاں ہوں، گائے بیل ہوں، کچھ بھی ہو، اس کا پہلا پھل مجھے دینا ہے۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے اس کا صلہ یہ ہوگا کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا۔ اب بندہ یہ پوچھے کیا خدا نے گندم کھانی ہے، آٹا کھانا ہے؟ کیا خدا نے فروٹ کھانے ہیں؟ کیا خدا نے بھیڑ بکریوں کا گوشت کھانا ہے، خون پینا ہے؟ یہ اس لیے رکھا ہے تاکہ اس کا کام چلتا رہے۔ یہ اس لیے مقرر کیا گیا تھا کہ قوم بنی اسرائیل کا نظام چلتا رہے اور قوم بنی اسرائیل کو پتہ لگے کہ ہمارا بھی معبود ہے جو سب کچھ دینے والا ہے، لیکن کچھ چیزوں کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ تمہیں بھی کرنا ہے۔ کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا یسوع اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے تیسرے دن جی اٹھا، اٹکل سے نہیں، کہنے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور لکھا ہے کہ وہ 40 دن اس زمین پر اپنے شاگردوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ نظر آیا، باتیں کرتا رہا، کلام کرتا رہا، خدا کی بادشاہی کے بھید بتاتا رہا۔ کتنے دن؟ 40 دن۔ 40ویں دن اٹھایا گیا ہے۔ متی کی انجیل اس کے 28ویں باب کا ذکر کرتے ہیں، اس کی 11ویں آیت میں تو یہ ملتا ہے کہ وہ 11 شاگردوں کے درمیان سے انہیں وہ قانون سمجھا کے جس پر عمل کرنا ہے، لکھا ہے کہ ان کے دیکھتے دیکھتے آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ لیکن اس نے یہ اٹھنے سے پہلے یہ کہا تھا کہ میں باز سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجے۔ تو ٹھیک 10ویں دن خدا کا پاک روح خدا کے لوگوں پر ظاہر ہو گیا، نازل ہو گیا۔ امام دوسرا باب پہلے سے آپ نے سنا ہے، جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے۔ کہاں تھے جی؟ ایک جگہ۔ اب یہ جو رسول ہیں جو ایک جگہ جمع ہیں، ان کی تعداد 120 کے لگ بھگ ہے، جس میں 11 شاگرد بھی تھے اور باقی مقدسین بھی تھے۔ اس کی ماں مقدسہ مریم بھی تھیں، باقی مریمیں بھی تھیں۔ تمام مقدسین جو یہودیوں سے ڈرتے ہوئے ایک جگہ میں بند تھے، گھبرائے ہوئے تھے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے خدا کا وعدہ وہاں پر پورا ہو گیا۔ دوسری آیت میں لکھا ہے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کے آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، گونج گیا۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح کے زمین سے اٹھائے جانے کے ٹھیک 10ویں دن خدا کا پاک روح، خدا کا وعدہ خدا کے لوگوں کے لیے مکمل ہو گیا۔ عزیز پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، خدا اپنے بڑے بھیدوں کی بات کرتا ہے اپنے کلام میں، اور اس کلام کو سمجھنا ہی انسان کے لیے ضروری ہے، خانہ پوری نہیں کہ پتہ لگے کہ ہم یہاں ہیں، یہاں آئے ہیں، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ ہے کہ جو سنا ہے اس پر غور بھی کیا ہے کہ نہیں۔ اگر ہم جسمانی طور پر یہاں ہیں تو ہم دماغی طور پر بھی یہیں ہوں، ہمارے خیال بکھرے نہ ہوں۔ یہاں ہیں، نظر آ رہے ہیں، لیکن خیال کہیں اور ہے۔
چوتھی آیت بڑی اہم، بڑی خاص ہے. لکھا ہے کہ وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے. جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. اب بڑا بھید یہ ہے کہ ایمانداروں پر جہاں وہ چھپے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے، جہاں وہ اپنے آپ کو سیف سمجھ رہے تھے، یہودیوں سے ڈرتے ہوئے دروازے بند تھے، کلام مقدس میں لکھا ہے جب پاک روح پر نازل ہوا تو وہ اور زیادہ گھبرا گئے. آگ ہی ہو گیا، مکان ہلنے لگا، جیسے بھونچال آ گیا ہے. زور کی آندھی کا سناٹا، سناٹا خوف کو بولتے ہیں. کہتے ہیں نا سناٹا ہو گیا ہے، کوئی چیز نظر نہیں آتی. کراچی میں جب کرفیو لگتے تھے تو سناٹا ہوتا تھا. کراچی میں جب ہڑتالیں ہوتی تو سناٹا ہوتا تھا. کسی کی جرت نہیں پڑتی تھی کہ روڈ پر جائے. اور اگر وہ روڈ پر چلا بھی گیا ہے تو کوئی چیز ملے گی نہیں، کیونکہ بازار تو بند ہے، دکانیں بند ہیں. اسے سناٹا کہتے ہیں، جس میں سنسان ہو، خوف ہو، دہشت ہو، اسے سناٹا کہتے ہیں. اسی سناٹے میں خدا کے لوگ اپنے آپ کو چھپائے ہوئے ہیں کہ یہودی ہمیں خدا یسوع مسیح کی طرح قتل نہ کر ڈالے. پاک روح نازل ہوا ہے، پاک روح نازل ہوا اور اس میں کچھ اور بھی کام ہو گیا، یعنی معجزہ ہوا ہے. معجزہ کیا ہوا ہے؟ معجزہ کن پر ہوا ہے؟ معجزہ رسولوں پر ہوا ہے. جتنے وہاں تھے سب پر پاک روح نازل ہوا ہے، لیکن غیر زبانیں بولنے کا اختیار صرف اور صرف رسولوں کو دیا گیا ہے. یہ معجزہ ہے. سب نے ہگڑ بگڑ کرنا شروع نہیں کی. کلام مقدس میں لکھا ہے جب رسولوں نے بولنا شروع کیا تو وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے وہ سب اپنی زبان میں خدا کے بڑے بڑے بھیدوں کا ذکر سن رہے تھے. خدا جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، جو سب چیزیں اپنے اختیار میں رکھتا ہے، اس نے ہر ایک شخص کو نہیں بلکہ چنے ہوئے رسولوں کو غیر زبانیں بخشی. تو یہ کون سی غیر زبان ہے جی؟ جو دوسروں کی سمجھ میں نہیں آتی، اس کو خود بھی سمجھ نہیں آتی. یہ کون سی زبان ہے؟ غیر زبان یہ نہیں ہے. غیر زبان، مترجم نے غیر زبان لکھا ہے جس کا معنی ہے بولی. زبان کا مطلب کیا ہے؟ بولی. کلام میں لکھا ہے پیدائش کی کتاب کے 11ویں باب میں کہ زمین پر ایک ہی بولی تھی. زمین پر ایک ہی بولی تھی. ہر جگہ جہاں بھی لوگ رہتے تھے ایک ہی زبان بولتے تھے. لیکن وہاں پر بابل کا برج بن رہا تھا تو تفرقہ ہو گیا. خدا نے زبانوں میں، اس زبان میں اختلاف ڈالا. اگر مستری کہہ رہے ہیں جی گارا لے آؤ تو وہ پانی لے کے آ رہا ہے. اگر مستری کہہ رہا ہے اینٹیں لے آؤ تو وہ گارا لے کے آ رہا ہے. یعنی کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کیونکہ بات الگ ہوگی، بگڑ گئی ہے. اب بات سمجھ میں نہیں آ رہی، زبانیں بکھر گئیں. ایک زبان تھی اور اس کے بعد پھر زبانیں ہوں گی. پیدائش 11ویں باب کا مطالعہ کریں، آپ کو ملے گا. وہاں پہ بابل کا برج بن رہا ہے، ایک زبان سے پھر کتنی زبانیں تبدیل ہو گئی. ہم کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا نے جو رسولوں سے کہا تھا وہ ایز اٹ از پورا ہوا. یسوع مسیح ناصری نے کسی بات کو بھی اٹکل پچو سے بیان نہیں کیا. ہو گیا تو پاؤں بارہ، نہیں ہوا تو 3 کانے. یعنی کہ ہو گیا تو میں کیا، یا نہیں ہوا تو بعد میں ہو جائے گا. اسے جو کہا اسی وقت پر ہوا، ویسے ہی ہوا
جیسے اس نے کہا تھا۔ تو کلام مقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں دوسرے باب کی 5ویں آیت سے 5ویں آیت سے پہلے جب 5ویں آیت سے شروع کرتے تو لکھا ہے اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے خدا ترس یہودی یروشلم میں جمع تھے۔ یہ عید پینتیکوست کو منانے والے جو دنیا بھر میں یہودی تھے یا جنہوں نے یہودی مذہب اختیار کر لیا تھا وہ سب کے سب یروشلم میں تھے۔ یہ واقعہ یروشلم میں ہوا ہے۔ عید پینتیکوست کا جو مرکز ہے وہ یروشلم تھا، اور وہاں پر لکھا ہے کہ دنیا بھر کے جتنے بھی یہودی تھے یا یہودی مذہب اختیار کر لیا تھا، جو یہودی ہو گئے تھے، وہ سب کے سب یروشلم میں موجود ہیں۔ اور پاک روح بھی کہاں اترا ہے جی؟ یروشلم میں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ شاگرد باہر نکلے اور کلام شروع ہو گیا۔ کلام شروع ہو گیا۔ جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہا ہے۔ زبان کا مطلب کیا ہے؟ بولی، لینگویج۔ پنجابی ایک بولی ہے، اردو ساری زبانوں کا مکس ہے، مکسچر ہے۔ اس کی نامہ ہے، نواب ہے، یہ اردو ہے۔ اس میں دنیا بھر کی زبانیں ہیں۔ اردو کے لغوی معنی ہے لشکر، جس میں دنیا بھر کے لفظ شامل ہیں، اور پھر یہ بنتی ہے اردو۔ پنجابی ایک زبان ہے، اب اسی کو لے لے، اردو بھی ایک زبان ہے۔ عبرانی، ارامی، یونانی، سریانی، یہ کہ جتنی بھی زبانیں ہیں، عربی ہوں، لاطینی ہوں، دنیا بھر کی زبانیں ایک ایک زبان ہے۔ ہم کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ دنیا بھر سے لوگ جو جمع ہوئے تھے، یہ سارے کے سارے الگ الگ زبانیں بولنے والے تھے۔ جو ایتھوپیا سے آئے تھے تو ایتھوپیا تو اپنی زبان بول رہے تھے، جن کے وہ جو نیگرو بولتے ہیں، اور نیگرو بھی جو جتنے بھی ملک ہیں یہ الگ الگ زبانیں بولتے ہیں، سارے حبشی ہیں لیکن الگ الگ زبانیں بولتے ہیں۔ تو لکھا ہے کہ سارے لوگ ایک جگہ جمع ہیں۔ وجہ کیا تھی جی؟ کیا منا رہے ہیں؟ پتہ نہیں کیا منا رہے ہیں؟ عید پینتیکوست۔ ہوش سے بیٹھے، کیا منا رہے ہیں؟ عید پینتیکوست۔ عید پینتیکوست منانے آئے ہیں، پر پتہ نہیں ہم کیوں آئے ہیں۔ عید پینتیکوست بڑا دن منانے آئے ہیں یروشلم میں۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے یہ سب ایک جگہ جمع تھے۔ جب آواز آئی، رسول نے بولنا شروع کیا تو بھیڑ لگ گئی۔ بھیڑ لگ گئی، کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ ہر ایک غور کر رہا ہے۔ فارسی والا کہتا ہے یہ تو میری زبان بولتا ہے، عربی والا کہتا ہے یہ تو میری زبان بولتا ہے۔ یہاں فہرست لکھی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نکال کے دیکھ سکتے ہیں۔ مال کی کتاب دوسرے باب کی 7ویں آیت سے پڑھتا ہوں، اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے، دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ آپس میں متعجب ہو رہے ہیں، آپس میں خیال کر رہے ہیں، کیا یہ بولنے والے سب گلیلی نہیں؟ کیونکہ خدا یسوع مسیح کے سارے شاگرد گلیلی تھے، ماں سوائے ایک کے۔ اس کا نام تھا یہودا اسکریوتی۔ اب جب ہم اس پر غور کریں گے، کسی وقت میں شکل میں بتاؤں گا کہ یہودا اسکریوتی کیا تھا، یہ الگ مضمون ہے۔ لکھا ہے کہ یہ 11 شاگرد سارے کے سارے گلیلی ہیں، اور سننے والے بھی پہچانتے ہیں، یہودی جو یروشلمی ہیں وہ بھی
بھی پہچانتے ہیں کہ یہ لوگ سارے کے سارے یہودی تو ہیں، لیکن کہاں سے ہیں؟ گلیلی ہیں، گلیل کا رہنے والے ہیں یہ۔ اب جیسے ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو کوئی پٹھان یہاں پر کھڑا ہو کے کلام کرنا شروع کر دے جو مسیح کو قبول کر لے، تو اس کے لہجے سے پتہ چلے گا کہ یہ اردو دان نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ پٹھان ہے۔ ایک ان کی شکلیں بھی ایسے پٹھان میرے جیسے بھی ہوتے ہیں، یہ سارے گولے چیٹے لمبے چوڑے نہیں ہوتے، میرے جیسے بھی ہوتے ہیں، سکیاں ریڑھا بھی ہوتی ہیں جی، پٹھان ہر قسم کے ہوتے ہیں، لیکن ان کی زبان ایک ہوتی ہے۔ وہ کبھی بھی آپ سے خوشی کے ساتھ آپ کی زبان میں بات کرنا پسند نہیں کریں گے، اپنی زبان میں بات کرنا پسند کریں گے۔ تو لکھا ہے کہ وہاں انہوں نے پہچان لیا کہ یہ لوگ تو گلیلی ہیں، یہ خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان کر رہے ہیں۔ بھائی میری زبان بولتا ہے، وہ کہتے میری زبان بولتا ہے، وہ کہتے میری زبان بولتا ہے، وہ کہتے میری زبان، سب کو سمجھ آ رہی ہے۔ یہ کیا تھی جی؟ غیر زبان، یعنی دوسروں کی زبان۔ غیر زبان کا مطلب کیا ہے؟ دوسرے کی زبان جو ہم سیکھتے ہیں۔ آپ نے کسی ملک میں جانا ہے تو وہ ریکوائر کرتے ہیں کہ آپ ان کی زبان سیکھیں، پھر ہمارے ملک میں کام کاج کے لیے اپلائی کریں، ٹورسٹ کے لیے نہیں، جو کام کے لیے اپلائی کرتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ ان کی زبان سیکھیں، چاہے وہ چائنیز ہو، چاہے وہ کورین ہو، چاہے وہ عربی ہو، چاہے وہ کسی ملک میں بھی ہو، وہ ریکوائر کریں گے کہ آپ ہماری زبان سیکھیں۔ وجہ کیا ہے؟ تسی الگ گمدے رہو، اسی الگ سنتے رہیے، آپ جو کہیں ہم سمجھیں اور ہم جو کہیں آپ سمجھیں۔ لکھا ہے اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے کیا یہ بولنے والے سب گلیلی نہیں؟ سوال کرتے ہیں دوسرے سے، یہ سوالیہ لفظ ہے، سوالیہ جملہ ہے، کیا یہ بولنے والے سب گلیلی نہیں؟ گلیلی تھے۔ اور واضح ہے پھر کیونکہ ہم میں سے ہر ایک اپنے 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 وطن کی بولی سنتا ہے۔ جب یہ گلیلی ہیں تو ہم میں سے کیوں ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ دوسری زبان کا شخص چاہے وہ سیکھ کے بولے کہیں نہ کہیں غلطی کرے گا۔ میں ایک ہسٹری میں پڑھ رہا تھا کہ علامہ اقبال جرمنی میں تھا، ان کے ساتھ جرمن بول رہا تھا، تو کوئی لفظ اس نے بولا تو جرمن نے کہا آر یو پنجابی؟ اب جرمن وہ جو تھا، جو ہندی انڈیا سے ہو کے کیا ہوا تھا، جس نے ہندی سیکھی ہوئی تھی، جس کو ہندوستانی کا پتہ تھا، جب اس نے اس کی بات سنی، وہ جملہ نکلا اس کے منہ سے، نکل تو فوراً کیا نا جی، بے ساختہ۔ بے ساختہ وہ ہوتا ہے کہ آپ کے سوچنے سمجھنے کے بغیر آپ کے منہ سے کوئی بات نکل جاتی ہے، وہ بے ساختہ ہوتا ہے، اچانک۔ تو اس نے کہا کیسے آپ نے پہچانا؟ آپ نے کہا وہ لفظ آپ نے کہا تھا نا، یہ پنجابی بولتے ہیں۔ تو پھر اس نے کہا ہاں، حالانکہ علامہ اقبال پنجابی کا نہیں، فارسی کا شاعر تھا، بندہ پنجابی بھی نہیں تھا، یہ کشمیری تھا۔ علامہ اقبال پنجابی نہیں تھا، کشمیر سے آگے وہ سیالکوٹ میں بستے تھے، پنجابی ان کو آتی تھی، لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ وہ پنجابی تھے، وہ کیا تھے جی؟ کشمیری تھے۔ اور ان کی اصلی زبان کیا تھی؟ کشمیری۔ سیالکوٹ میں آ کے انہوں نے پنجابی سیکھی، لیکن جرمن میں جا کے جب وہ بات کر رہا ہے تو جرمن نے اس بات کو ڈھانپ لیا کہ علامہ اقبال پنجابی ہے۔ آدمی کچھ بھی کر لے، کسی نہ کسی وقت کھل جاتا ہے، اس کی بات سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ فلاں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں، اور ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے، سوال کرتا ہے، حالانکہ ہم، اب غور کریے، اب غور کرنا ہے بات پر، نامیہ اس میں لکھا ہے حالانکہ ہم پارتھی، مادی، الامی، مسوپتامیہ، یہودیہ، کپودکویہ،
पैंतुस, आसिया और फ्रोगिया और पंफलिया और मिस्र और लबवा के इलाका के रहने वाले हैं, जो किरने की तरफ है। और रूमी मुसाफिर, खा यहूदी, खा उनके मुरीद, खा क्रीती, खा अरब, मगर अपनी अपनी ज़ुबान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं। कौमें हैरान हैं। उस वक्त तो ये यहूदी लबादे में पहुंचे हैं जी, क्योंकि यहूदी थे या यहूदी मज़हब इख्तियार किया हुआ था। असल में तो यहूदी नहीं थे, जिन्होंने मज़हब इख्तियार किया है वो असल यहूदी नहीं थे। उन्होंने यहूदी मज़हब इख्तियार किया, जैसे कोई भी मज़हब इख्तियार किया जा सकता है। मज़हब किसी का ज़ाती मसला होता है, इज्तिमाई नहीं, ये याद रखें। मज़हब किसी भी शख्स का पर्सनल मैटर है, ज़ाती है, इज्तिमाई नहीं। मज़हब कौमी नहीं होता, मज़हब शख्सी होता है। लेकिन जिनको पता नहीं है वो ये समझते हैं कि मज़हब कौमी होता है। मज़हब कौमी नहीं होता, मज़हब शख्सी होता है। अकेले शख्स का मसला होता है कि वो क्या करता है क्या नहीं करता है। लेकिन लोग जिनका जोर चलता है वो जब इकट्ठे हो जाते हैं कहते हैं कि ये मज़हब इज्तिमाई है। इज्तिमाई नहीं होता, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है ये किसी मज़हब का नहीं होता, ये बच्चा होता है। फिर उसको बताया जाता है कि तू कौन है। फिर जिस मज़हब में वो बढ़ता है, फूलता फलता है, बड़ा होता है, वो उसी का जिक्र करता है। वजह क्या है कि वहाँ उसने वही सब कुछ बचपन से देखा है, अब वो उन्हीं का है। सो कलाम मुक़द्दस का जब हम मुताला करते हैं तो यहाँ हमें तकरीबन 16 किस्म के लोग, 16 मुल्कों के लोग मिलते हैं जो वहाँ यरूशलेम में जमा थे। जो मैंने आपको फहरिस्त सुनाई है नामिया से, अगर आप इसको पढ़ सकते हैं, अपने घर जाके पढ़ें, इसका मुताला करें तो वाज़ेह है। तो जब यहूदी थे, यरूशलेम के यहूदी थे, जो यीशु मसीह के भी पीछे लगे रहते थे कि इसको पकड़ो, इससे जान छुड़ाओ, ना वो पकड़े जाने वाली चीज़ थी, ना उससे कोई जान छुड़ा सकता है। जब वो किसी को हाथ डालता है, जब वो किसी पर निगाह करता है तो उसकी निगाह से कोई निकल नहीं सकता, उसके हाथ से कोई निकल नहीं सकता। तो वहाँ लिखा है 12वीं आयत में, और सब हैरान और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे कि ये क्या हुआ चाहता है। बाज ने ठट्ठा करके कहा, 13वीं आयत में, बाज ने, सब ने नहीं, इन्होंने बाज में, इनके कुछ लोगों ने, एक ग्रुप ने कहा। वे को कौन है जी? फ़कीह, फरीसी, सदूकी, मौलवी, आलिम, जो मसीह यीशु के उस दौर भी खिलाफ थे, आज भी खिलाफ है। और बाज ने ठट्ठा करके कहा, ये तो ताज़ा मैं के नशा में है, जिमें किसी ने काट को पीती होती है ना जी, उसको चढ़ी होती है। लेकिन वो अपनी बहन को गालियाँ नहीं देता, वो अपनी माँ को अपनी माँ ही कहता है, बीवी को अपनी बीवी कहता है, बीवी को अपनी बहन नहीं कहता, बीवी को अपनी बेटी नहीं कहता। बाहर उसने मसला खड़ा किया होता है, सबके साथ बदतमीजी हो रही है, लेकिन जब उसकी बेटी उसके सामने आती है तो उसको तो गालियाँ नहीं देता, उसकी बहन उसके सामने आती है उसको गालियाँ नहीं देता। इसका मतलब है कि वो काल को पीकर भी मस्ती करते हुए भी होश में है, वो नशे में है लेकिन होश में है। लेकिन यहाँ जो खुदा का काम है, जो मौजज़ा देखने में आ रहा है, वो रसूलों पर है कि रसूल गैर ज़ुबानी बोल रहे हैं, हर एक को समझ आ रही है। और इस पूरे ग्रोह ने कहा कि हम तो अलग अलग मुल्कों के रहने वाले हैं, दूर दराज से आए हैं। सफ़र के लिए आपको भी पता है कि वो कोई सहूलतें नहीं थी, ऊँट थे, घोड़े थे, खच्चर थे, बैलगाड़ियाँ थी, यही था, ये सवारियाँ होती थी। यानी कि अगर किसी ने यहाँ से पंजाब जाना है उस गाड़ी पर, तो 2 से 2.5 या 3 महीने तो कहीं नहीं गए पंजाब। यानी कि अगर आना जाना हो गया तो समझे कि साल तो बने।
تو اب یہاں سے لاہور جاتے ہوئے 2 گھنٹے بھی لگتے ہیں، سہولت ہے نا جی۔ سب کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یہ دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے لوگ خدا کا کام دیکھ رہے ہیں، معجزہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ معجزہ رسولوں پر ہوا ہے، عام لوگوں پر نہیں ہوا۔ یہ عام لوگ دیکھ رہے ہیں، معجزہ ہوا کن پر ہے؟ رسولوں پر۔ تو دیکھ کون رہے ہیں؟ عوام۔ باقی لوگوں پر بھی تو پاک روح اترا ہے، وہ تو غیر زبانیں نہیں بول رہے۔ کون بول رہا ہے؟ رسول، جن کو خدا نے بولنے کی طاقت بخشی۔ اور غیر زبان، جو آج غیر زبانیں ہمارے سامنے ہیں، یہ سیکھی جا سکتی ہیں، چاہے مشکل سے مشکل زبان ہو، یہ سیکھی جا سکتی ہے۔ لیکن جب خدا یسوع نے ان پر ہاتھ بڑھایا، انہیں زبانیں بخش دیں، تو ان کو سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ممکن ہے کہ وہ اپنی آرامی زبان میں بولتے ہوں، کیونکہ اس وقت آرامی زبان عام تھی، سب لوگ آرامی بولتے تھے۔ پھر خدا یسوع مسیح کے کچھ دیر بعد جب وہ اٹھوا لیا گیا تو پھر آرامی آ گئی، پھر یونانی آ گئی۔ رسولوں کو خدا یسوع مسیح نے معجزہ دیا، چلو بھائی وہ اپنی زبان میں بات کر رہے ہیں، تو جو بھی سن رہا ہے اس کو اپنی زبان میں سمجھ آ رہی ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ یہ ہے معجزات کہ بولنے والا اپنی زبان میں بول رہا ہے، تو سننے والے اپنی زبان میں سن رہے ہیں۔ یہاں 16 ملکوں کے لوگ ہیں جو اپنی زبان میں سمجھ رہے ہیں۔ یہ مجھ سے بات ہو رہی ہے، بڑی باتیں کرتے ہیں بھائی، بڑی بڑی بھید کھول رہے ہیں۔ تو عزیز پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، کلام مقدس میں مرغوم ہے کہ پہلے پاک روح رسولوں کے ساتھ ہے، تو پھر پاک روح رسولوں کے اندر ہے۔ پہلے جب اترا ہے تو کہاں ہے؟ رسولوں کے ساتھ کھڑا ہے، تو پھر کہاں ہے؟ ان کے اندر ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 17ویں آیت ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے، یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ ساتھ ہے اور اندر ہوگا، بعد میں ہوگا، اس کا مطلب بعد میں آئے گا، بعد میں جائے گا، بعد میں کھائے گا، بعد میں پیے گا، بعد میں۔ یہ مستقبل میں ہے، یہ فیوچر ٹینس ہے پڑھنے والوں کے لیے، ہوگا۔ اب تو ساتھ کھڑا ہے نا جی، تو پھر کہاں ہوگا؟ تمہارے اندر۔ اب جملے کی، آیت کی مناسبت کو دیکھنا ہے۔ آیت کیا کہہ رہی ہے، سمجھنے والا کیا سمجھ رہا ہے، تو جب غور سے پڑھا جائے گا تب بات سمجھ میں آئے گی، اور اگر غور سے نہیں پڑھے گا تو سمجھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا، پھر کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ عزیز پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، جب ہم لوکا رسول کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم دوسرے رسولوں کی انجیلوں کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس کے پاک روح کو کم از کم 3 مثالوں سے بیان کیا گیا ہے۔ 3 مثالیں دی جاتی ہیں خدا کے پاک کلام کو سمجھنے کے لیے۔ ان باتوں کو جاننا کتنا ضروری ہے، یہ میں اور آپ جانتے ہیں۔ پاک روح کو آگ سے تشبیہ دی گئی ہے، پاک روح کو پانی سے تشبیہ دی گئی ہے، پاک روح کو اختیار سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ہم تشبیہاً تو اسے جان سکتے ہیں، لیکن پاک روح تو پاک روح ہوتا ہے۔ پاک روح کا مطلب یعنی خدا کا روح، یعنی خدا کا روح۔ اگر خدا کا روح ہے، آپ کے اندر ہے، تو پھر آپ کے اندر کدورتیں نہیں آ سکتی، گناہ نہیں آ سکتا،
سوچ غلط نہیں ہو سکتی، آپ اس میں بڑھتے جائیں گے۔ اور لکھا ہے کہ جب آپ نے خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں جگہ دے دی اور وہ آپ کے اندر آ گیا تو پھر طے ہے کہ آپ اس کے تابع ہو گئے۔ تو جب آپ اس کے تابع ہو گئے ہیں تو یہ یاد رہے کہ کوئی اور چیز آپ کے اندر رہ نہیں سکتی، اور دوسری چیز اگر اندر آئی تو اندر والی چیز باہر۔ اندر یعنی کون ہے؟ خدا کا پاک روح، غیر زبان نہیں، ابھی میں وہاں نہیں آیا۔ اندر کون ہے جی؟ پاک روح، یعنی خدا کا روح، خدا کی بخشش۔ غلطیوں کے نام پولس رسول کا خط 5واں باب اور اس کی 16ویں آیت سے لکھا ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے۔ کیا لکھا ہے؟ نہ کرو گے، یعنی کہ جو آنے والے وقت میں تم ایسا کوئی کام نہیں کر سکتے، نہ کرو گے، کیونکہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو، روح کے مطابق چلو، روح کی مرضی کے مطابق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے۔ غور کریں، 17ویں آیت سے لکھا ہے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف خواہش کرتے ہیں۔ روح کو جو بد روح ہے، بری روح ہے، اسے بھی ایک چیز چاہیے اور وہ ہے جسم، جس کو اس نے استعمال کرنا ہے، اور پاک روح کو بھی ایک جسم چاہیے جس کو اس نے استعمال کرنا ہے۔ روح جسم ایک ہے اور کام کرنے والے دو ہیں، ایک مالک اس جسم کا اور ایک قابض۔ مالک خدا ہو گیا تو قابض ابلیس ہو گیا۔ سو لکھا ہے 17ویں آیت میں، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ یہ کب ہوگا؟ جب واقعی پاک روح تمہارے اندر ہوگا۔ تو جب پاک روح نہیں ہوگا تو پھر کچھ اور ہوگا۔ 19ویں آیت سے آئے پڑھیں۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، یہ میں لکھ کے نہیں لایا ہے، یہ مجھے یہاں ملا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، جسم کے کام ظاہر ہوتے ہیں۔ پاک روح اترا ہوا ہے، غیر زبانوں میں کلام ہو رہا ہے، اور لوگ نہ تو پاک روح کو دیکھ رہے ہیں اور نہ غیر زبان کو دیکھ رہے ہیں، سننے والوں کو دیکھ رہے ہیں اور کان سے سن رہے ہیں۔ ہاللیلویہ! سن رہے ہیں۔ یہ ہے معجزہ جو رسولوں پر ہوا، جو ہوتا ہوا لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگوں پر معجزہ نہیں ہوا۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، پھر کیا ہے جی؟ ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ بیشتر جتا چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ تو اگر بندہ یہ کہے کہ میں خدا کے کلام کے مطابق چلتا ہوں یا خدا کا روح میرے اندر ہے، تو اس میں یہ چیزیں پائی جائیں، تو کیا اس میں خدا کا روح کام کرے گا؟ کیوں بھائی؟ اس میں خدا کا روح ہے؟ نہیں، یہ ڈیفینیٹ ہے کہ اس میں ابلیس کا روح کام کرتا ہے۔ دکھاوا کیا ہے؟ خدا کا روح۔ خدا کا روح الگ کام کرتا ہے، ابلیس کا کام روح الگ کام کرتا ہے، دونوں کے کاموں میں فرق ہے۔ ابلیس کا کام ہے دوسروں کو ابھارنا، یعنی گرم کرنا، غصے میں لے آنا۔ کسی نے کہا تھا غصہ عقل کو کھا جاتا ہے،
یہ بعض میں بھی لکھا ہے، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، غصہ کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں 100 میں سے 2 4 ہی، سارے نہیں، باقی رہ جاتے ہیں غصے میں۔ کوئی بات اپنے ادارے میں ایسی کر جاتے ہیں، غصے میں اپنے مالک سے ایسی بات کر جاتے ہیں، اپنے ساتھ کے لوگوں سے ایسی بات کر جاتے ہیں کہ جس کا نتیجہ سوائے نفرت کے کچھ نہیں نکلتا۔ تو کیا ہوا جی؟ غصہ ہوا۔ کلام میں لکھا ہے غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو۔ تو اگر غصہ بھی کرتے ہیں تو پھر تو گناہ ٹھک 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 ہوتا جائے گا۔ سو کلام مقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، اعمال دوسرے باب میں آتے ہیں عید پینتیکوست کے متعلق، تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے قوم بنی اسرائیل کو جتنے بھی وہاں لوگ تھے ان سے اپنے کلام کو بیان کیا اور وسیلہ اپنے خادموں کو بنایا۔ اس سے پہلے بھی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ کلام ہوتا تھا، عالم بیان کرتے تھے، لیکن وہ اپنے لیے کرتے تھے، اور جو ہاں کے مطلب کی بات ہوتی تھی اس کا وہ اپنے حساب سے تشریح کر دیتے تھے، تشریح کر دیتے تھے، تفسیر کر دیتے تھے، لیکن بات کچھ اور ہوتی تھی۔ اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کو اس زمین پر بھیجا تاکہ وہ کلام جو اس نے دیا ہے قوم بنی اسرائیل کو اس کے مطابق کام کیا جائے، پھر لوگ عمل کریں گے۔ جب ہم اعمال کی کتاب اس کے دوسرے باب میں آتے ہیں تو ہمیں دوسرے باب کی 41 آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہاں کچھ چیزیں ملتی ہیں جن کو ہم جانیں گے۔ جب ہم 36ویں آیت سے پڑھتے ہیں تو بات اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ میں 36 سے پڑھ دیتا ہوں، لکھا ہے، پس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان گئے۔ یہ کون پڑھنے لگا ہے جی؟ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ پتہ کسی کو؟ مقدس پطرس رسول، جو کل مچھلیاں پکڑا کرتا تھا، آج وہ کیا کرنے لگا ہے؟ بندے پکڑنے لگا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا چھوڑو ادھر، میں تمہیں آدمگیر بناؤں گا، چھٹو مچھلیاں، کیا بناؤں گا؟ آدمگیر۔ آدمگیر جس کا مطلب بندہ فروش نہیں کہ بندے کو پکڑا اور بیچ دیا، میں تجھے آدمیوں کو پکڑنا سکھاؤں گا۔ کس سے بات کرنے لگا ہے؟ اسرائیل کے گھرانے سے، عالموں سے۔ اس بھیڑ میں سبھی ہیں، عالم بھی ہیں، فقیہ، فریسی، صدوقی، عالم، معلم، کاہن سبھی ہیں۔ بس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا، خداوند بھی کیا اور مسیح بھی، جسے یقین کر لو کہ جنوں تساں مصلوب کیتا نا جی، خدا نے انہوں زندہ بھی کر دیتا ہے تے مسح بھی کر دیتا ہے۔ او دا جڑا مسح سی یعنی کہ جڑا او دی قربانی سی قبول ہے۔ جب انہوں نے سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی، ان کے دلوں پر چوٹ لگی۔ تو چوٹ کب لگتی ہے؟ جب آپ کے اوپر کوئی بات گزر جائے تو اسے چوٹ بولتے ہیں۔ جب انہوں نے سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی۔ جب آدمی دکھی ہوتا ہے تو اس کے دل پر چوٹ لگتی ہے۔ کچھ لوگ برداشت نہیں کر سکتے، کچھ لوگوں کا فوراً ہارٹ اٹیک ہوتے مر جاتے ہیں فوراً۔ کچھ لوگ بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں میری طرح کے، وہ چلتے رہتے ہیں۔ سو لکھا ہے جب انہوں نے سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا، اے بھائیو ہم کیا کریں؟ سوال کرتے ہیں، اے بھائیو ہم کیا کریں؟ 28ویں آیت میں لکھا ہے، پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ ہوں نہیں، بعد میں۔ یہ جو چکر چل رہا ہے نا جی، اس میں نہیں، بعد میں۔ لکھا ہے جب انہوں نے عمل کیا بعد والا، انہوں نے یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لیا، تو اس کی 29ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے کہ یہ
وہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا، اور اس نے اور بہت سی باتیں جتا جتا کر انہیں نصیحت کی کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ۔ ٹیڑھی قوم کون ہے جی؟ اسرائیل، آڑی ترچھی ٹیڑھی قوم۔ حالانکہ ان کو خدا نے چنا ہے کہ اس کا نام ظاہر کیا جائے، خدا نے انہیں اس لیے چنا ہے کہ انجیل ان کے وسیلہ سے، خوشخبری ان کے وسیلہ سے پھیلے، لیکن ان کا نام ایسے نہیں ہو سکتا۔ کہا اپنے گناہ سے توبہ کریں، ان میں سے نکل کے الگ رہیں اور اس ٹیڑھی قوم سے دور رہیں، الگ رہیں۔ اور اس نے انہیں اور بہت سی باتیں جتا جتا کر یہ نصیحت کی کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ۔ پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا، اور اسی روز 3000 آدمی کے قریب ان میں مل گئے۔ اس بھیڑ میں 3000 آدمیوں کو مقدس پطرس نے کلام کر کے خدا یسوع کے لیے جیت لیا، اور وہ بات پوری ہوئی، میں تمہیں آدمگیر بناؤں گا۔ 3000 آدمیوں کو لے لیا اس نے۔ پھر ہم جب آگے نکلتے ہیں تو ہمیں اور بھی ملتا ہے۔ اعمال کی کتاب چوتھے باب کی 4 آیت دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بھی ملتا ہے، مگر کلام کے سننے والوں میں سے بہتیرے ایمان لائے، یہاں تک کہ مردوں کی تعداد 5000 کے قریب ہو گئی۔ پہلے کوئی نہیں تھا، پھر جب کلام ہوا، پاک روح اتر آیا، پاک روح نے بولنے کی جرأت بخشی۔ یہ ہے عید پینتیکوست۔ یہ عید پینتیکوست رسم نہیں ہے، آج رسم کے طور پر منائی جا رہی ہے، لیکن اس کے متعلق بہت کم بیان ہوتا ہے کہ اس کا اصل ماخذ کیا ہے، روح القدس کیا ہے، غیر زبانیں کیا ہے، اور ہمارا شور شرابہ کیا ہے۔ خدا شور شرابے سے نہیں، اپنے مقصد سے کام لیتا ہے۔ ایک طرف خدا کے خلاف 1000 لوگ کھڑے ہوں، ایک طرف ایک کھڑا ہو تو وہ 1000 کی نہیں، ایک کی حمایت کرے گا۔ وہ نہیں کہ وہ اتنا بڑا رش ہے، 1000 لوگ ہیں، یہ تو ٹھیک ہو گیا، تو فرسٹ کلاس کام ہو گیا۔ اس نے کہا نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ ایک کی، اس لیے کہ میرے کلام کے، میرے کہنے کے مطابق چلتی ہے۔ تو عزیز پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، ایک اور فکر بھی ہے، وہ سامریوں کا ہے۔ تو لکھا ہے اعمال کی کتاب اس کے 8ویں باب کی 17ویں آیت میں، 8ویں باب کی 17 آیت میں یہ بات واضح ہے کہ سامریوں میں یہودی جانا پسند نہیں کرتے تھے، ان سے نفرت کرتے تھے۔ سخار کے کنویں پر خدا یسوع مسیح موجود ہے، شاگرد شہر میں کھانا لینے گئے ہیں، اور وہاں آبادی سے ایک بہن آ گئی پانی بھرنے کے لیے۔ تو یسوع نے اس سے کیا کہا؟ مجھے پانی پلا۔ وہ پہچانتی تھی، سامری بھی گورے چٹے ہوتے ہیں، سامری کالے تو تھوڑی ہوتے ہیں، گورے چٹے ہوتے ہیں، یہودیوں کی طرح کے ہوتے ہیں۔ کہنے لگی تو یہودی ہو کے مجھ سے پانی مانگتا ہے، تو یہودی ہو کے مجھ سے پانی مانگتا ہے۔ خدا یسوع نے سے کہا اگر تو جانتی کہ تجھے پانی مانگنے والا کون ہے تو پھر تیرے اندر سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ وہ کہنا کچھ بہت سیاਣੀ سی، اس نے کہا ہاں خدا یہ تو بڑا اچھا ہے کہ کام بن گیا ہے، میں روز کڑا لے کے آنی ایڈی دوروں۔ پانی کی قدر کس کو ہوتی ہے جی؟ پانی کی قدر کس کو ہوتی ہے؟ پیاسے کو۔ اور جہاں پانی کم آتا ہے وہاں قدر ہوتی ہے۔ پانی کی قدر پوچھنی ہے تو بلوچستان چلے جائیں، سندھ چلے جائیں، حالانکہ وہاں پر دریا آتا ہے پنجاب سے، جھیل بھی ہے، سب کچھ ہے، پانی کی قلت ہے۔ بلوچستان میں 5-6 کلومیٹر اونٹوں پر، گدھوں پر، گھوڑوں پر پانی جاتا ہے۔
تو کیا وہ پانی کو ضائع ہونے دیں گے؟ کیا ان سے ہونے دیں گے؟ اب ان سے پوچھو پانی کیا ہے۔ اب یہ بہن خدا یسوع کے پاس آتی ہے، سوال جواب ہوتے ہیں، حیران ہوتی ہے، جی وہ ڈی نے گل کر چھڑی، یہ کون ہے؟ جواب آیا، جا اپنے شوہر کو بلا لا تو تیرے اندر سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں گے، جا۔ آخر کی میرا تو شوہر ہی کوئی نہیں۔ آپ اس اسٹوری سے واقف ہیں؟ جس نے کہا تم میں ٹھیک ہے بھائی، واقعی تو ٹھیک ہے، یہ 5 کر چکی ہیں وہ بھی تو تیرے نہیں، تو جی 6ویں کو تو وہ بھی تیرا نہیں۔ پھر اس نے کہا خرستس یعنی مسیح موعود، خرستس مسیح موعود، مسیح موعود کے متعلق شریعت میں بیان ہے، نبی خدا یسوع مسیح کو مسیح موعود کے متعلق جانتے رہے، ڈھونڈتے رہے، بیان کرتے رہے، لیکن اس عورت نے کہا خرستس یعنی مسیح موعود جو قوم بنی اسرائیل کو آزاد کرے گا، آزاد کرے گا۔ تو لکھا ہے کہ اس کی زندگی سے یہ پینے والا پانی تو جاری نہیں ہوا، پانی جاری ہو گیا، یعنی پانی کلام، پانی کیا ہے؟ کلام ہے، اس کے اندر سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، گواہی کے وسیلہ سے ہزاروں لوگ سامری خدا یسوع مسیح کی قربت میں آ گئے۔ یہ اچانک نہیں ہوا، پاگرو آ گیا جی، ٹول بھی گیا، پتہ لگا جی نہیں، آواز نہیں آئی، عید اسی وہ جہاز گیا۔ یہ پاگرو نہیں، پاگرو ٹھہر گیا جی، کام شروع، لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے، یہ تو تازہ مے کے نشہ میں ہے۔ رسول اللہ نے کہا کہ تازہ مے کے نشہ میں نہیں ہے، تازہ مے اس کے متعلق ہسٹری بتاتی ہے کہ تازہ مے میں نشہ نہیں ہوتا۔ آپ کوئی پڑھ کے دیکھیں، سن کر دیکھیں، کسی سوال کریں، اگر مے پرانی ہو جاتی ہے، 2-4 دن کی ہو جاتی ہے، مہینے 1.5 کی ہو جاتی ہے، پھر اسی مے پر آپ کے گلاس کے اوپرلے حصے میں اتنی بڑی جھاگ آ جاتی ہے، اس کا مطلب ہے وہ مے نہیں رہی بلکہ شراب بن گئی ہے، اور جب پیتے ہیں تو ٹن ہو جاتے ہیں۔ جو تازہ مے ہوتی ہے وہ انگوروں کا رس ہوتا ہے، اس میں ہلکا پھلکا سرور تو ہوتا ہے لیکن بے ہوشی نہیں ہوتی، نشہ نہیں ہوتا۔ یہ تو تازہ مے کے نشہ میں ہے۔ رسول اللہ نے کہا نشے مشے میں کوئی نہیں، اپنا انتظام کرو، اب تمہارا ٹائم آ گیا ہے۔ عزیز پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، پھر پاک روح کے ساتھ غیر زبان جب اترتی ہے، رسول بول رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں۔ یہ اعمال 10واں باب سے 46ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں ایک صوبے دار ہے کورنیلیس، یہ صوبے دار ہے روم کے فوج کا، یعنی کہ رومی شخص ہے، یہ یہودی نہیں ہے، لیکن یہ خدا کے ساتھ اتنا مگن ہے کہ فرشتے نے سے کہا کورنیلیس تیری دعا، تیری درخواستیں، تیرے ہدیہ جات جو تو نے خدا کے گھر کے لیے دیے ہیں قبول ہوئے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کیا کہتا ہے؟ کون دے رہا ہے پیغام جی؟ فرشتہ۔ کوئی بھوت نہیں آ گیا، لوگ چڑیلوں کو، بھوتوں کو، سایہ کو بھی، جنات کو بھی یہ کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہیں، یہ فرشتے ہیں۔ فرشتے نہیں ہوتے، یہ جنات ہوتے ہیں۔ تو یہاں کا فرشتہ آیا، اس نے کہا کورنیلیس تیری دعا خدا کے حضور میں قبول ہوئی، تیرے ہدیہ جات جو کچھ نے قوم بنی اسرائیل کے لیے ہیکل کے لیے دیے ہیں قبول ہوئے۔ اب ایک کام کر، یافا میں آدمی بھیج کر شمان پوچھ لے، جس کے گھر میں پترس رکا ہوا ہے اسے اپنے گھر بلا لے۔ کلام میں لکھا ہے کہ وہ گئے، واپس آئے،
اس کو لے کر آئے۔ تو جب پطرس اس گھر میں پہنچا تو وہ صوبے دار پطرس کے پاؤں چھونے لگا، یعنی کہ سجدہ کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں نا۔ پطرس سے چک کے انہوں سینے نہ لا لیا، نہ بھائی نہ، میں بھی انسان ہوں، یہ تو خدا کے لیے سجدے کرنا، سجدہ نہیں کرنا مجھے۔ اس نے کہا میں تجھ میں اپنا خدا دیکھتا ہوں، لکھا نہیں ہے یہ، میں کو بتا رہا ہوں، میں تجھ میں اپنا خدا دیکھتا ہوں۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے اعمال 10ویں باب کی 46ویں آیت میں، تو خدا اپنے پاک روح کو اور غیر زبان کا نزول یہاں بیان کر رہا ہے، غیر زبان میں۔ اور یہاں لکھا ہے اعمال 10ویں باب کی 46ویں آیت میں، کیونکہ انہیں طرح طرح کی زبانیں بولتے اور خدا کی تمجید کرتے سنا۔ کنہوں نے؟ کورنیلیس کے ساتھ جو لوگ اس کے دوست، اقارب، رشتہ دار، وقفکار آئے ہوئے تھے، کیونکہ پطرس کے آنے سے پہلے اس نے اپنے تمام لوگوں کو اپنے گھر میں بلا لیا، آ جاؤ بھائی، میں نے خدا کے خادم کو بلایا ہے، مجھے پاک روح نے بتایا ہے، مجھے فرشتے نے بتایا ہے، وہ اس کو لینے گئے ہیں، آ جاؤ۔ سب آ گئے۔ یہ نہیں آخر تسی شروع رہو تسی آنے ہیں، کیا ہونا؟ انہوں نے کہا بھائی کدوں ہونا ہے، کدوں نہیں ہونا، آئے تو سانوں بھی دس چھڑے، پھر سی آ جانا۔ لکھا کہ وہ سب لوگ وہاں پر طرح طرح کی زبانیں بولنے والے صوبے دار کے گھر میں جمع ہے۔ غور کریں آج پر، میں نے پڑھ کے سنائی ہے، کیونکہ انہیں طرح طرح کی زبانیں بولتے اور خدا کی تمجید کرتے سنا۔ پطرس نے جواب دیا، یہ تمجید کون کر رہے ہیں جی؟ یہ یہودی تو نہیں نا، یہ تو رومی ہے جو خدا یسوع مسیح کے بھی خلاف تھے، انہیں جانتے نہیں تھے خدا یسوع مسیح کون ہے۔ اس کے تمام لوگ خدا کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، کیونکہ خدا کو زبانوں سے غرض نہیں ہے، آپ کے الفاظ سے غرض نہیں ہے، آپ کے قوم و مذہبوں سے غرض نہیں ہے، آپ کے دل سے غرض ہے، دل سے۔ کلام میں تو نہیں لکھا، کسی شاعر نے لکھا ہے، جو دعا دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ جو دعا دل سے نکلتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ اثر رکھتی ہے۔ سینتالیسویں آیت میں ہے، کیا کوئی پانی سے روک سکتا ہے کہ یہ بپتسمہ نہ پائیں؟ پطرس کیا کہتا ہے؟ پطرس نے جواب دیا 47ویں آیت میں، کیا کوئی پانی سے روک سکتا ہے کہ یہ بپتسمہ نہ پائیں جنہوں نے ہماری طرح روح القدس پایا؟ یعنی کہ ان لوگوں نے روح القدس پایا ہے۔ اور غیر زبان کس کو ملی ہے جی؟ مقدس پطرس کو۔ جب ان سے بات کر رہا ہے وہ سب سمجھ رہے ہیں۔ غیر زبانیں عام لوگوں کو نہیں ملی، کن کو ملی؟ پاک رسول کو، بس۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، میں بتا رہا ہوں کہ کلام کی بات ہے جو میں وہ آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ آئے ہم ایک حوالہ دیکھتے ہیں، ملاکی نبی کا صحیفہ ہے، یوئیل کا صحیفہ ہے۔ تو ہم جب یوئیل کی کتاب میں آتے ہیں دوسرے باب میں اور اس کی 28ویں آیت میں، تو یہ بات پوری ہونے لگی ہے۔ یوئیل نبی کا صحیفہ دوسرا باب اور اس کی 28ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، اور اس کے بعد ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا، اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے بڈھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے۔ کس نے منادی کی ہے جی؟ یوئیل نبی نے، پرانے عہد کے نبی نے، یہودی نبی نے خدا یسوع مسیح کے پاک روح کے متعلق منادی کی ہے۔ کس دور کے لیے؟ نئے دور کے لیے۔ پرانا دور ختم ہو گیا، نیا دور شروع ہو گیا۔ واضح کر دیا ہے جی۔ خدا نے اپنی شریعت تو
ایک ہی زبان میں ایک ہی قوم کے لیے دی، مگر اپنی خوشخبری ساری زبانوں میں اور ساری قوم کے لیے دی۔ ہاللیلویا۔ شریعت کن کے لیے تھی؟ صرف یہودیوں کے لیے، حالانکہ یہ تصور غلط ہے۔ شریعت یعنی قانون یہ ساری دنیا کے لیے تھا، لیکن وسیلہ اسرائیل تھا کہ اسرائیل کے وسیلہ سے یہ قانون ساری دنیا میں راج ہو جائے، لیکن اسرائیل نے کہا نا 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 نا، ایک دے لئیے ساڑھے لے، اس لیے کہ یہوہ خدا ساڈا خدا ہے۔ یہوہ خدا اے نکی جی قوم دا خدا نہیں، صرف یہوہ خدا باپ ابراہیم کا خدا نہیں، ایلیا ہنوک کا خدا نہیں، ساری کائنات کا خدا ہے۔ جو ان کی طرح سچائی پر آ جائے ان کا خدا ہے۔ کلام میں لکھا ہے خدا سچائی کا خدا ہے، جھوٹوں کا نہیں۔ جھوٹ بولنے والا ساری ساری رات دعا کرتا رہے، سارا سارا دن دعا کرتا رہے، کلام سناتا رہے، اچھی باتیں کرتا رہے، اچھے عمل کرتا رہے، کہ جھوٹا ہے تو اس کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آئیں ایک حوالہ دیکھتے ہیں، آخر میں پھر دعا کرتے ہیں۔ اعمال کی کتاب ہے اور اس کا 3 باب ہے اور اس کی 19ویں آیت ہے۔ اس سارے معاملے میں ایک معاملہ ہے جو میں آپ تک پہنچانے لگا ہوں۔ اعمال 3 باب اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خدا کے حضور سے تازگی کے دن آئیں۔ یہ پیغام ساری دنیا کے لیے نہیں تھا، یہ پیغام صرف اور صرف یہودیوں کے لیے تھا، کیونکہ یہودیوں نے تیس میں آ کے لا علمی سے، جہالت سے، جلت سے خدا یسوع مسیح سے جان چھڑانے کے لیے اس پر الزام لگائے، صلیب چڑھوا دیا۔ حالانکہ پیلاطس نے کہا میں اس میں کوئی جرم نہیں پاتا کہ جس کی سزا موت دی جائے، صلیب کی سزا دی جائے، میں اس کے خون سے بری ہوں۔ بھائی ہاتھ دھو لیے اس نے، بس تسی جانو کہ تہاڈا کم، کیونکہ بڑا جرم تھا یہ۔ پطرس نے کہا تمہارے لیے ایک ہی ہے، پس توبہ کرو، رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن یعنی سکون اطمینان کے دن آئیں۔ سکون اطمینان ہے، یعنی کہ پیسے ہیں، گھر ہے، کاروبار ہے، روپے پیسے کے ساتھ سہولتیں ہیں، گاڑیاں واڑیاں ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ تازگی کے دن ہے۔ یہ تازگی کے دن نہیں ہے، یہ وقت ہے، یہ کبھی بھی بدل سکتا ہے۔ کہتے ہیں یہ دولت سائے کی مانند ہوتی ہے، سنا کبھی کسی نے؟ دولت کیا ہے؟ سایہ ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے نا جی تو یہ سایہ ہٹتا جاتا ہے، ایسے شام ہو جاتی ہے، یعنی کہ آج ہے تو پھر کل کوئی نہیں، یا ہے تو کوئی ذریعہ سا بن جاتا ہے، سب کچھ صاف، چھٹی۔ تو کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ انسان اپنے آپ پر غور کرے کہ یہ میرے پاس کسی کا ہے، امانت ہے، تو امانت میں خیانت کرنے والا مجرم ٹھہرتا ہے۔ پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، پیارے بھائیوں، خدا کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس کے کلام پر عمل کریں۔ تو میں نے جیسے بتایا تھا کہ وہ اپنی اپنی زبان میں، یعنی کہ اپنی اپنی بولی میں کلام کو سنتے رہے، خدا کے بڑے بڑے بھیدوں کو بیان۔ اتنے پطرس کلام لے کے نہیں کھلوتا ہے، کسی کو پتا کہ وہاں اس وقت بائبل نہیں تھی، اس وقت بائبل تھی نہیں، لیکن ان کے اندر جو کلام بھرا ہوا تھا جی ٹھوک ٹھوک کے، ہے نا، وہ نکل رہا۔ میں نے اس کی ریاست نہیں کی جو میں نے آپ کو سنایا ہے، یہ ریاست نہیں، تو مجھے بھی خود نہیں پتا کیا ہو گیا ہے۔ یہ خدا کی مرضی ہوتی ہے، جب ایک چیز لے کے کھڑے ہوتے ہیں
تو اگر خدا کے تابع ہو کر کام کرتے ہیں تو پھر خدا میرے لیے اور آپ کے لیے اپنا کلام کھولتا ہے، کلام کے دروازے کھول دیتا ہے، تاکہ ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے تسکین پہنچے، ہم اس کے مطابق چلیں، ہم اپنے آپ کو غور کریں، صرف عید پینتیکوست نہ منائیں، خوشی سے نہیں، بس عید ہی نہیں، بلکہ اس کو سمجھنا ہے، اس کو سمجھ کر منانا ہے، سمجھ کر اس کے تابع ہونا ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو اپنے کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت بخشے۔ آئے اپنی آنکھوں کو بند کریں، نہ پھل لیں، خدا مجھے رسم نہ رہے بلکہ حقیقت بن کر زندگی کو تبدیل کر دے۔ شکر کرتے ہیں تو نے ایسا کر دیا ہے خدا، یہ دیکھنے میں یا سننے میں یا رسمی طور پر عید پینتیکوست نہ رہے بلکہ حقیقت میں خدا جو تو چاہتا ہے زندگیاں تبدیل ہو جائیں، ہم سب آدمگیر بن جائیں اور دوسروں کو تیرے لیے جیتنے کے لائق بن جائیں، جس طرح پطرس نے ایک ہی جال سے 3000 لوگوں کو تیرے لیے جیت لیا۔ اے خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو اپنے خادموں کو قوموں میں، قبیلوں میں، ملکوں میں استعمال کرتا رہا اور وہ تیرے لیے لوگوں کو جیتتے رہے۔ ہم شکر کرتے ہیں تو نے ایسا کر دیا ہے، ہماری مدد فرما، اپنے ساتھ وفادار بنا، مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلہ سے، جس نے ہمیں سکھایا، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہونا چاہے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، تو ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت ہم سب پر، کل ایمانداروں پر، خاص کر اس جماعت پر، مسیح کے خون خریدوں پر، اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ شکریہ، یہ بات ختم ہے، سلامتی سے جائیں، خدا آپ کے ساتھ۔